یہ اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک کام کافی عرصے سے منعقد کیا جا رہا ہے، ہجامہ کیمپ۔ تو پہلے تو اس کی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہجامہ بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ یہ ایک نبوی نسخہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، اور یہ بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے ایک تھیراپی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور یہ سلسلہ نبوی دور سے چلتا آ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، اور آج کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی ایک علاج کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس حوالے سے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن نے اس کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو پتہ چلا، اس کے کیمپ لگے، اور الحمدللہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سنت ہے، ہجامہ کروانا یہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تلقین کی ہے، اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو جہاں پہ یہ بیماریوں کا علاج ہے وہاں پہ یہ سنت بھی ہے، اور سنت کے ذریعے سے نبوی طریقے سے ہم اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ اس کا سلسلہ کرنا یہ ایک بڑا عظیم کام ہے۔ اس کے بعد میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کے دور میں ابھی ہم ایک مشکل سے نکلے ہیں، ایک مصیبت سے، ایک آفت سے نکلے ہیں، اور وہ آفت یہ تھی کہ ہم ایک سیلابی صورتحال سے نکلے ہیں، اور ابھی بھی یہ سیالکوٹ کے دیہات بہت بڑی مصیبت میں اور ٹینشن میں ہے، اور ہمارا سٹی ایریا بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اب یہ سلسلہ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں جو پتہ چلتا ہے، یہ جو مصائب یا آفات ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے آتی ہیں، ہمارے اعمال کا سبب ہوتے ہیں۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح کی قوم، حضرت لوط کی قوم، عاد، سمود، آل فرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ان کا ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو ہماری قوم، اگر ہم من حیث القوم اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو دسیوں گناہوں میں مبتلا ہیں، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ملوث نہ ہو۔ ناپ تول میں کمی ہماری قوم کرتی ہے، سود کھانا کھلانا ہماری قوم اس میں ملوث ہے، لوگوں کو، غریبوں کو حقیر سمجھنا یہ ہماری قوم میں ہے، لوگوں کے حق کھانا یہ ہماری قوم کے اندر برائی ہے، ہر گناہ ہماری قوم میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم وہ جو تباہی یا ہلاکت ہے کہ ایک دفعہ ہی قومیں تباہ کر دی جاتی تھی، اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلائیں ڈالتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے۔